ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے بجٹ کی شفافیت کے حوالے سے، چونکہ اس حوالے سے کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے بجٹ پیش کرنے کی اور بجٹ کی تیاری کی، اس میں کہاں کہاں امپرومنٹ کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے ایک عوامی بجٹ بنایا جا سکتا ہے. بجٹ ہر سال پیش ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں اسکرین پر، ہم بھی دیکھتے ہیں، اسمبلی کے فلور پہ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں پھر بحث چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں تو صرف اس کے علاوہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، دالیں مہنگی ہو رہی ہیں، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں یا مہنگی ہو رہی ہیں، اسی کے حساب سے گھر کا بجٹ بناتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں، اکثر سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بجٹ جو پیش ہو رہا ہے اس میں ہمارے گھر کا بجٹ کہاں ہے، ہم اپنے گھر کا بجٹ کیسے بنائیں اس بجٹ میں. تو ہم اس پہ ذرا بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے یہ بجٹ جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور اس میں عام جو گھر کا بجٹ ہوتا ہے وہ کیسے اس میں ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بلقیس رحمان صاحبہ جو کہ سی او ہیں سی پی ڈی کی، جو کہ ہے کونسل فار پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ. بہت شکریہ آپ کا میڈم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی سمیع صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایک عرصہ انہوں نے بجٹ کے حوالے سے بھی خاص طور پر رپورٹنگ کی ہے اور بجٹ کو کور کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا قاضی سمیع صاحب. ڈاکٹر بلقیس صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے. پہلے تو رپورٹ کے بارے میں بتائیے کہ رپورٹ کے کیا چیدہ پوائنٹس ہیں اور کیا خاص بات ہے اس میں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مدعو کرنے کا یہاں، اور یہ بہت اہم ایک رپورٹ ہے جو ہر سال سی پی ڈی آئی ہمارا ادارہ ہے نیشنل، جو کہ اپنے تمام پارٹنرز کی مدد سے، جو کہ تقریباً 100 سے زائد این جی اوز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ان کی مدد سے سی این بی ایک نیٹ ورک بنایا ہے. اور وہ ہر سال ایک پروسیس جو بجٹ میکنگ کا ہونا چاہیے ایک گلوبل اسٹینڈرڈ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ ہمارے قانون کے حساب سے جو کے پی آئیز فالو کرنے ہیں اس کے حساب سے اس کو دیکھتی ہے اور جانچ کرتی ہے کہ یہ جو اس وقت بجٹ آیا ہے یعنی اس میں کتنا ان سب چیزوں کو فالو کیا گیا اور کس طریقے سے اس کو سٹیزن بجٹ کے لیے کوشش کی گئی. تو یہ رپورٹ جو ہے ہر سال شائع ہوتی ہے. 2016 سے کونسل فار پارٹیسپیٹ ڈیولپمنٹ اس کا پارٹنر ہے. تو ہم نے یہ ابھی لانچ کی ہے ڈسٹرکٹ میں کراچی میں، اور اسی حوالے سے ہم شعور اور آگاہی بھی بیدار کرتے ہیں اور اس میں ڈائلاگس بھی کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس کا مقصد اس رپورٹ کا یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ حکومت پہ یعنی خدا نخواستہ ایسا کوئی تنقید یا ایسا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک تحقیق جو ہوتی ہے وہ ایک ثبوت فراہم کرتی ہے اور ایک ایویڈنس بیس ایڈوکیسی جسے ہم کہتے ہیں کہ ثبوت کے ساتھ ہم وہ حقائق رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر ایسا ہوگا تو ہمارے لیے کتنا بہتر ہو جائے گا. تو جو گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور پھر باقی لوگوں کو شامل کر کے ہم اس کے اجرا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو رپورٹ کی بات ہے. اچھا رائٹ. اور اس حوالے سے ایونٹ بھی آپ نے کیا؟ ہاں جی، ہم اس کے پورے ملک میں اس کے ایونٹس ہو رہے ہیں ڈسٹرکٹ سطح پر، صوبائی اور فیڈرل لیول کا جو بجٹ بنتا ہے اس کے اوپر جو فائنڈنگز ہیں اس کو بالکل لوگوں تک پہنچ کر ان کو پرچار کیا جا رہا ہے. میڈیا کے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، سول سوسائٹی کے اور عام جو خاص طور پر گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ایک آگاہی بھی ہو اور ایک طریقے سے ایک ہماری پریکٹس بھی رہے کہ ہمارا جو رائٹ ہے کہ جو بجٹ ہے سٹیزن بجٹ جو کہ ہم جسے کہتے ہیں، لیکن وہ عوامی بجٹ نہیں ہوتا. تو کیوں نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کیا مسائل ہیں، تو اس کی آگاہی کے لیے اس میں کیا ہونا چاہیے وہ سفارشات پیش کی جاتی ہیں گیپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد. رائٹ. تو کیا سفارشات ہیں جو آپ لوگوں نے پیش کی ہیں رپورٹ میں؟ جی، رپورٹ کے اندر بہت اہم تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو عوامی بجٹ بنانے کے لیے لازمی ہے کہ تمام لوگوں کی شمولیت پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا جائے جس کے لیے بجٹ بن رہا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ عوامی بجٹ ہے تو عوام کے جو لوگ ہیں جس ڈسٹرکٹ سے جہاں پہ اس بجٹ کو جو پروگرام یا اسکیم جس کی ضرورت ہے وہ وہاں سے لے کے کہ ظاہر ہے کہ پروونشل لیول اور پھر ہر لیول پر جو بھی پروسیسز ہیں اس میں ان کو کنسلٹیشن میں شامل کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ جی پچھلا بجٹ اٹھایا اور اس کو کاپی پیسٹ کر دیا اور اس کو آگے بھیج دیا. ظاہر ہے کہ ضرورت کے حساب سے ہم ایگزیکٹلی ہر چیز نہیں مانگ سکتے، لیکن جو بنیادی ہماری ضروریات ہیں
صفائی سے لے کے کہ ہمارے ہسپتال اور سہولیات ایجوکیشن کی یا روڈز کی یا اسکولوں کی، تو یہ تمام وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے لیے بجٹ ایک سطح پر ایک کس طرح بنایا جائے، وہ اس میں ٹرانسپیرنسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی شمولیت ہو۔ دوسری سفارشات ہماری یہ ہیں کہ ایک تو سٹیزن بجٹ ہونے کے لیے ہمارے لیے پراپر جو کے پی آئیز ہیں اس کو چونکہ فالو نہیں کیا جاتا، تو اس کو انشور کرنے کے لیے ہمارے ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ایک لا بنایا جائے تاکہ بجٹ میکنگ پروسیس کے اندر یہ شمولیت اور جتنے بھی اسٹینڈرڈ گلوبل جو فالو کرنے چاہیے، اور پاکستان جس کے لیے ایک مینڈیٹری ہے اس کے لیے اور سگنیٹری بھی ہے، تو وہ قانون کے تحت اس میں لوگوں کی شمولیت کو اور پھر دوسری اہم یقینی بنایا جائے، اور دوسری ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ آج کل ہمارے سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو علاقے کے لیے بجٹ میکنگ پروسیس ہے وہ کب شروع ہوا، اس میں کتنے پیسے مختص کیے جانے چاہیے یا کتنی ضرورت ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس میں ہمارے ہاتھوں میں چیزیں اس طرح اگر اویلیبل ہوں، ڈیجیٹل اگر اس کو پلیٹ فارم پہ لایا جائے گا تو لوگوں کو آسان ہوگا، اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ کہ اس کو عام لفظوں میں عام لوگوں کا ہوگا، ایکسل شیٹ پر جو کہ لوگ عام طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس طریقے سے بنایا جائے۔ تو ہم آپ کے پاس واپس آتے ہیں، مزید بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جناب قاضی سمیع صاحب، آپ بتائیے کہ بجٹ کی کوریج کا خاصا ایکسپیرینس ہے آپ کا، تو کیسا رہا؟ اور آپ نے بھی قریب سے دیکھا، آپ نے تو وہ پورے تھدے پڑھے ہوں گے کتابیں کو جو لاد کے دے دیتے ہیں، جیسے اسکول کے بچے کو لاد کے دیتے ہیں نا، یہ بیگ بھر کے یہ لے جاؤ، اسی طرح ہوتا ہے، تو وہ بڑا۔ تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا، اور کیا واقعی عوامی بجٹ بنانے کی کتنی ضرورت ہے اس کو؟ سر دیکھیں، جہاں تک رپورٹنگ کا تعلق ہے، میں اس طرف تھوڑا سا بعد میں آؤں گا۔ آپ کا جو بنیادی سوال ہے، میم جس طرح بات کریں، ہمارے یہاں بجٹ کی تیاری میں 2 سے 3 چیزیں اب مس کی جاتی ہیں۔ اور ہمارا جو بجٹ کی تیاری کا جو مرحلہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ روایتی ہے، اب وہ جدید تقاضوں سے آہنگ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں تعلیمی پالیسی آتی تھی، ہیلتھ پالیسی آتی تھی، انوائرمنٹ پالیسی آتی تھی، یا 5 سالہ پروگرام آتا تھا، 10 سالہ پروگرام آتا تھا، 6 سالہ پروگرام آتا تھا۔ تو پہلے پالیسیز بنتی تھی، اس کے بعد بجٹ میں ان کے لیے اسکیمیں تیار ہوتی تھیں۔ اب ڈائریکٹ اسکیمیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ جو ہے ہول ہے، جس اور ایک جو مسنگ ہے، جو اس چیزوں کو طریقہ کار کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو وہ منصوبے نہیں بنائے جا رہے، اب ڈائریکٹ اسکیمیں آتی ہیں۔ جہاں تک بجٹ کی رپورٹنگ کا تعلق ہے، تو واقعی یہی ہے کہ اب یہ بجٹ اعداد و شمار کا ایک کھیل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپوزیشن کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے بجٹ آنے کے بعد، یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے عوامی بجٹ بنایا ہے۔ اب جیسے میم نے کہا کہ بھائی عام آدمی تو وہاں اس میں ایڈریس ہی نہیں ہوا، تو عام آدمی کو کس طرح ایڈریس کریں گے؟ عام آدمی کو ایڈریس کرنے کے لیے وہی طریقہ کار تھا کہ پالیسیز بنائی جاتی تھی، کمیونٹی اورینٹیڈ جو ہے وہ پالیسی ترتیب دے کر اس میں 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے پروگرام ترتیب جاتے، شارٹ ٹرم لانگ ٹرم۔ تو وہ پریکٹس جب تک نہیں ہوگی، آپ بجٹ جو ہے عام آدمی کو اس میں شامل نہیں کر سکیں گے۔ اب جہاں تک مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب مہنگائی کے حوالے سے جائزہ لینے کا تو ادارہ آپ کے پاس موجود ہے، وہ ادارہ شماریات پاکستان جو ہے، اسٹیٹسٹک بیورو جو ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جائزہ تو لیتا ہے کہ اس ہفتے کیا مہنگائی رہی، کون سی چیز مہنگی ہوئی، کون سی چیز سستی ہوئی، کیوں ہوئی، اس کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو جب تک ہمارے پاس اس طرح کے ادارے موجود نہیں ہوں گے کہ بے روزگاری ہے، اتنی ہے، کیوں ہے کا جب تک ہم جواب تلاش نہیں کریں گے، چاہے وہ بجٹ ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، تو وہ چیزیں تو اس طرح رہتی ہیں۔ تو بجٹ رپورٹنگ میں یہ بتائیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی، یہ جو پوائنٹ ریز کر رہی ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ قریب سے آپ کا مشاہدہ رہا ہوگا کہ کیا پارلیمنٹیرینز اس سے اویئر ہیں، وہ سینسٹائز ہیں کہ یہ والے ایشوز بھی اس میں انکلوڈ ہونے چاہیے؟ دیکھیں، میم کا جس طرح ادارہ ہے، اور یہ رپورٹ میں نے دیکھی بھی ہے، اور کل میں ان کے پروگرام میں شریک بھی ہوا، بہت ہی زبردست اس میں انہوں نے 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی ہے، خاص طور پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے حوالے سے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہماری جو با اختیار ہیں، لیکن ان کو اپنے اختیار کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے واضح اس طرف اشارہ کیا۔ تو ہمارے ہاں چلیں، جس طرح کا بھی بجٹ بن رہا ہے اس کو آپ جدید تقاضوں کے مطابق نہیں بنا رہے ہیں، طریقہ کار جو اس کا میکنزم ہے، لیکن جو بن رہا ہے اس کا تو شفاف ہونا چاہیے، اس میں تو شفافیت ہونی چاہیے نا۔ اب عام جیسے تو اس میں جو ہے بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں یہی ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ جدید ہمارے پارلیمان کو جو ہے وہ جدید دنیا کی جو پارلیمان ہے وہاں لے جا کر ان کو جو ہے ان کو وزٹ کروایا جائے، ان کو ٹریننگ کروائی جائے، ان کو بتایا جائے کہ بجٹ کس طرح تیار ہوتا ہے۔ اب بجٹ کے لیے سارا بوجھ جو ہے پلاننگ کمیشن کا بوجھ ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ جیسے اداروں نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی جو ریسرچ، جو تحقیق
اور جو سفارشات پلاننگ کمیشن نے تیار کرنی ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. جب اس حد تک ہو گیا ہے کہ جب ان جیسے ادارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو پلاننگ کمیشن کو چاہیے کہ ان کو آن بورڈ لیں, ان کو بلائیں, ان سے ڈائلاگ کریں, ان سے مکالمہ کریں کہ بھئی آپ گراؤنڈ پر گئے ہیں, آپ ہمیں بتائیں, اب یہ رپورٹ سفارشات آ گئی ہے, اس کو ہم نے اس حد تک سمجھ لیا, ہم اس کو اور زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ مکالمہ کریں, اور پھر اس طرح اب تو عام آدمی کو بجٹ کی تیاری میں اور بجٹ کے معاملات میں شامل کرنے کا واحد ذریعہ ڈاکٹر صاحبہ جیسی تنظیموں کا ہی. ٹھیک ہے قاضی صاحب, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہو ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بجٹ کی شفافیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر بلقیس صاحبہ یہ بتائیے کہ جو رپورٹ آپ لوگوں نے تیار کی ہے, یہ عام لوگ اس کو پڑھنا چاہیں گے, ظاہر ہے وہ کہاں سے پڑھیں گے, کیسے پڑھیں گے؟ بجٹ اکاؤنٹیبلٹی تو آپ 2023 یا 22 تو آپ کو ساری پچھلی رپورٹس اور انکلوڈنگ یہ والی رپورٹ آپ کو گوگل سے ہماری ویب سائٹ سے مل جائیں گی, جو CPDI کا جو ویب سائٹ ہے. پلس اگر صرف 2 لفظ بھی لکھتے ہیں تو وہ آپ کو گوگل آپ کو سپورٹ کرتا ہے. بجٹ اکاؤنٹیبلٹی لکھیں جی, بجٹ اکاؤنٹیبلٹی CPDI رپورٹ لکھتے ہیں اگر آپ, تو اس طرح سے. دوسرا آپ کے اگر سوال میں آگے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں رپورٹ کی تو بے شمار مطلب یہ کافی چیدہ میں نے باتیں بتائی ہیں. بہت ساری سفارشات ہیں جنہوں نے ٹریننگ اور ورکشاپس کا بھی ذکر کیا کہ ہر سطح پر لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور وہ عملہ جو بجٹ بنا رہا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے. جیسے کہ بات کی پلاننگ کمیشن اور ٹرانسجینڈرز کا, پیپل ود ڈسیبلٹیز کا, ان لوگوں کا جو مائنورٹیز کا, اس حوالے سے بھی بہت سے قانون بنے ہوئے ہیں جس میں ان میں چیزیں ہونی ضروری ہیں اس کے بجٹ ہونے تاکہ ان کو ان کی داد رسائی کی جا سکے. تو وہ تمام چیزیں انشور نہیں ہوتی اس طرح کے بجٹ میں جو ہمارے یہاں فٹافٹ بن رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں ایک بہت باقاعدہ کیمپین کی ضرورت ہے, سمجھ کی ضرورت ہے. اور اس میں یہی ہے کہ ہم کئی سالوں سے اس میں نوک کر رہے ہیں, حکومتی اداروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ہمارے پاس نہ آئیے لیکن ہمیں بلا لیجیے, تو کم از کم کچھ چیزیں بیٹھ کے ہم کر سکتے ہیں. ویسے یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے آپ لوگ بھی رپورٹس جاری کر رہے ہیں, اس پہ کچھ سنوائی ہوئی کبھی؟ آپ کے کوئی سفارشات میں سے کوئی پوائنٹ کبھی ٹیک اپ ہوا؟ جی, ایسا نہیں ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہوا. یقیناً چاہے وہ کم پرسنٹیج ہے, اس کی 30% ہے یا 20% ہے, لیکن اتنا ہو گیا ہے کہ اب ایک شور سا ہو گیا ہے کہ جی سول سوسائٹی, عام لوگ, میڈیا اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. رائٹ, چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور فائنل آپ بات کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر بلقیس صاحبہ, آپ کا فائنل کامنٹ کیا ہوگا؟ فائنل کامنٹ یہی ہے کہ دیکھیں کسی بھی بارے میں ڈائلاگ سب سے اہم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں, اور ڈائلاگ میں آنا بہت ضروری ہے. ہم جب لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ آفیشلس کو یا اس طرح کے مختلف ڈپارٹمنٹ کو, تو نہیں آ رہے ہوتے لوگ. تو بیٹھنا, ڈائلاگ کرنا ایک ترقی یافتہ قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈرے نہیں اور بات چیت کریں. رائٹ, قاضی صاحب لاسٹ کامنٹ مختصر. کمنٹ یہ کہ سر ہمارے ہاں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے نا, وہ ہو رہی ہے بجٹ بک کمنٹری. بجٹ بک کی جو ہے وہ کمنٹری کر دی جاتی ہے اور اس کے مطابق رپورٹنگ ہوتی ہے. تجزیاتی پہلو جو ہے وہ ہمارے یہاں رپورٹرز نہیں کر پاتے ہیں. تو بجٹ کے حوالے سے اگر عام آدمی کو بجٹ سمجھانا ہے, اب جس طرح بھی بنا ہے, جیسا بھی بنا ہے, اگر عام آدمی کو وہ بجٹ سمجھانا ہے تو اس میں ہمیں رپورٹنگ کے معیار میں جو تجزیاتی پہلو ہے وہ لانا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں, کیونکہ آپ بھی اخبار میں کافی عرصے ہم میرے ساتھ بھی کام کرتے رہے, ویسے بھی آپ اس فیلڈ میں رہے, تو ہم رپورٹرز کی ایک ڈائری لکھوایا کرتے تھے, یاد ہوگا. تو وہ رپورٹرز کی ایک ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹس کے حوالے سے تجزیہ پیش کرنے کی اس میں صلاحیت پیش ہو, اس میں جو ہے آ سکے. تو وہ اب وہ رجحان بھی ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا اب ہمیں بجٹ رپورٹنگ کے حوالے سے پارلیمانی رپورٹرز کی جو ہے بجٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے ٹریننگ ہونی چاہیے اس کی. بہت شکریہ آپ کا قاضی سمیع صاحب. ڈاکٹر بلقیس صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ